رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی آج کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم 111، 112 اور 113ویں زبور کا مطالعہ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ خدا کے کلام سے مستفید ہو رہے ہوں گے، لہٰذا اپنی بائبل مقدس کھولیے اور پورے خاندان سمیت خدا کے زندہ کلام کے مطالعے میں شامل ہوں۔ خدا کے کلام کو پڑھیے اور سمجھیے۔ اپنے مطالعے میں ہم 111، 112 اور 113ویں زبور پر پہنچے ہیں۔ اگر آپ نے تمام پچھلی اقساط نہیں دیکھی تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے جو کہ biblimutaliah.com ہے۔ وہاں پر آپ تمام پچھلی اقساط کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائبریری بھی بنا سکتے ہیں تاکہ خدا کے کلام میں سے زیادہ سیکھ سکیں۔ آج کے پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، زبور 111 کا عنوان کیا ہے؟ دراصل میں زبور 111 اور 112 کو اکٹھا بیان کروں گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ زبور 111 میں خدا کی بات ہوئی ہے اور زبور 112 میں لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ خدا جس سے لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ جو خدا کا خوف مانتے ہیں، ان دونوں مزامیر میں ان کا ذکر ہوا ہے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی بات اکٹھی کی جائے کیونکہ ان دونوں مزامیر کی ساخت اور ان کے معنی ایک ہیں۔ دونوں مزامیر کی شروعات خدا کی حمد سے ہوتی ہے، اور ان دونوں مزامیر کی 10 آیات ہیں، اور دونوں مزامیر میں حروفوں کی ترتیب ہے۔ حروفوں کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب سے معنی اے یعنی کہ پہلی آیت اور بی یعنی کہ دوسری آیت، جیسے ABCD کی ترتیب ہوتی ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ عبرانی زبان کے 12 حروف ہیں، اور ان دونوں مزامیر کی کل آیات کی تعداد بھی 22 ہے۔ ان کی 10 آیات ہیں، لیکن ان کی پہلی 8 آیات کے 2 حصے ہیں، سو 8 ضرب 2 16 بنتے ہیں، اور آخری 2 آیات کے 3 حصے ہیں، سو 2 ضرب 3 یعنی 6۔ اب 16 جمع 6 یہ عبرانی کے 22 حروف بنتے ہیں۔ سو زبور 11 کی ترتیب حروفوں کے مطابق ہے، جیسے ABCDEF اس طرح، اور زبور 112 بھی ایسا ہے۔ اور یہاں تک کہ ان دونوں مزامیر میں لفظ کی مماثلت اور مشابہت بھی بہت شاندار ہے۔ ہم اس پر سوچیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شروع کرتے ہوئے زبور 111 میں خدا کی حمد ہے، پھر لوگوں کی خدا سے بات ہوتی ہے، اور زبور 112 میں خدا کی حمد کے بعد خدا کے لوگوں کی بات ہے۔ اس سب میں روح القدس کا اطمینان اور کاملیت موجود ہے۔ خدا کا کلام عجائب سے بھرا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ زبور 111 میں خدا کی بات ہوئی اور زبور 112 میں لوگوں کی بات ہوئی۔ زبور 111 میں کس پہلو سے خدا کی بات ہوئی؟ مثال کے طور پر اس نے دوسری آیت میں فرمایا خدا کے کام عظیم ہیں، اور تیسری آیت اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں اس نے خدا کی بات کی، اور پھر میں کہوں گا کہ اس سے اگلے زبور میں بھی ایسا ہی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں مسرور رہتا ہے، اور اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی۔ اور پچھلے زبور کی تیسری آیت بھی ایسی ہی ہے کہ اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اور پھر اس کے بعد زبور 111 کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند رحیم و کریم ہے، اور زبور 112 کی چوتھی آیت راست بازوں کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، اور اس نے خدا اور اس کی شاندار خصوصیات کو زبور 111 میں بیان کیا، اور زبور 112 میں بھی اس کی ان خصوصیات کا واضح ذکر ہے، اور اس کے لوگوں میں یہی نمایاں خصوصیات ہیں۔ کیا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ جی ہاں ہے، کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، اس جیسا۔ بالکل، جیسا کہ لکھا ہے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، پس عزیزوں فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم خدا کے فرزند ہیں،
لیکن آج کے ایمانداروں کا رویہ خدا سے بالکل مختلف ہے۔ یقیناً یہ ٹھیک نہیں، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ خدا کی خصوصیات، وہ محبت ہے، وہ نور ہے، وہ پاک ہے اور وہ صادق ہے۔ تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم صادق اور پاکیزگی کو پسند کریں اور آپس میں محبت رکھیں اور اپنے زندہ خدا کی طرح بدی سے دور رہیں، ورنہ ہمارا خدا کے فرزند ہونا بے معنی ہوگا۔ اس نے ہمیں وہ سب صلاحیتیں اور قابلیت دی ہے کہ ہم اس جیسے بنیں، بالکل۔ کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں عنایت کی۔ ہمیں دائمی خدا کی دائمی برکات ملی، روح القدس ہمارے اندر ہے۔ اس کی بدولت خدا کی خصوصیات ہم میں ظاہر ہوتی ہیں، اسی سے ہم خدا خدا کے سے فرزند پیدا ظاہر ہوتے ہوئے ہیں۔ ہیں اور ہم نے اس کی صحیح۔ فطرت پائی ہے، اور ہمیں اس کو غلط نہیں سمجھنا جیسے ہم کسی رسم کو مانتے ہیں کہ خدا کے فرزند بن جائیں۔ نہیں، خدا سے پیدا ہونا ضرور ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 111 میں خداوند کے کاموں کی وجہ سے اس کی تمجید ہوئی۔ عبرانی زبان میں یہ حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ہے۔ ان 3 مزامیر یعنی زبور 111 سے 113 میں سب سے پہلا زبور ہے جس میں لکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرو۔ اس زبور میں خداوند کے سب کاموں کی تمجید ہے کہ اس نے ہمارا فدیہ دیا، اور آسمان پر بھی نیا گیت گایا جائے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ہم حاضر ہیں۔ آئیں زبور 111، 112 اور 113 کا مطالعہ جاری رکھیں۔ بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ اس زبور میں یعنی 111ویں زبور میں خدا اور اس کے کاموں کا ذکر ہے۔ 9ویں آیت میں اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ اس نے فدیہ کے نام کی بات کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً اگر ہم 5ویں آیت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو جو اسے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے، وہی ان کو خوراک دیتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ وہ ہمیں زندگی دے لیکن خوراک نہ دے، اور ہمیں بدن دے لیکن کپڑے نہ دے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کو نہ صرف ہمارے بدن کے کپڑوں کی اور خوراک کی فکر ہے، بلکہ خدا کو ہماری روح کی فکر ہے، اور ہماری روح کو ایک فدیے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے کفارہ دیا۔ بس خوراک مہیا کرنے کے لیے اس نے کوئی کفارہ نہیں دیا، اور میں کہوں گا کہ نہ ہی پرانے زمانے میں لوگوں کا فدیہ دینے کے لیے کچھ خاص کرنے کی ضرورت تھی۔ فسح کا برہ قربان کرتے اور اس کے کام کی قدر کرنے سے زمینی لوگوں کا کفارہ ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ وہ لوگ جن کو شیطان نے گناہ کے وسیلے یا گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا، ان کے کفارے کے لیے قیمت چکانی پڑی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمتی خون سے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا علم بنائے عالم سے پیشتر تھا۔ زبور کے آخر میں لکھا ہے خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، اس کی ستائش اب تک قائم ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل میں کہوں گا کہ خداوند کے خوف کے بغیر حکمت حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور واز کی کتاب میں دانا سلیمان نے بہت کوشش کی کہ وہ خوشی کو پالے، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو کوئی راستہ نہ ملا۔ اس نے واز کی کتاب لکھی اور واز کی کتاب کے آخر میں لکھا ہے، خدا سے ڈر اور اس کے احکاموں کو مان کے انسان کا فرض کل یہی ہے۔ خدا کا خوف یعنی دینداری حکمت کا شروع ہے، اور خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ یہی نہیں، خدا کا خوف حکمت کا بھی شروع ہے، اور میں کہوں گا کہ زبور 112 کے مطابق یہ خوشی کا بھی ذریعہ ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے احکاموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔
اور خداوند کے خوف سے حکمت اور مسرت حاصل ہوتی ہے، حکمت جو انسان چاہتا ہے اور خوشی جس کی تلاش میں وہ رہتا ہے۔ آئیں زبور 112 کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے تعارف میں کہا کہ اس میں خداوند سے ڈرنے والوں کا ذکر ہے۔ زبور 111 میں خداوند کی بات ہوئی اور 112 میں خداوند سے ڈرنے والوں کی بات۔ خداوند کی تمجید کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے، اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ خداوند سے ڈرنے کی ایک برکت یہ ہے کہ آگے آنے والی نسلیں بھی خداوند کا حکم مانتی ہیں۔ راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جی، یہ برکت آنے والی نسلوں پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور دینداروں کے لیے زندگی بھر کا وعدہ ہے، اور وہ اب اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ عظیم تر بات ہے، لیکن آپ دینداری کی خواہش اس لیے نہ کریں کہ مال و دولت ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ دیندار نفع کا ذریعہ ہے، اور میں کہوں گا کہ یہاں دیندار قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو خداوند کا خوف مانیں، اور جو خدا نے دیا ہے اس سے مطمئن رہیں۔ آپ کی تنخواہ کم بھی ہو تو خداوند آپ کو خوشی دیتا ہے، اور اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کے گھر میں مال اور دولت اور خوشی ہوگی، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی خوش ہوں گے۔ 5ویں آیت سے مرقوم ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ اس نے راست بازوں کی بات کی جو خداوند سے ڈرتے ہیں، خدا کی برکت نسل در نسل ہوتی ہے۔ لیکن بھائی یوسف، اس نے 2 چیزوں کی بات کی، خوف اور اس کا سامنا کرنا، پھر برکات اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ۔ ہمیں ان 2 پہلوؤں کے متعلق بتائیے۔ دراصل دینداروں کی سب سے بڑی برکت کا ذکر 7ویں اور 8ویں آیت میں ہے، اور لکھا ہے کہ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اور میں کہوں گا کہ جب بھی میں کسی دیندار شخص سے بات کروں جو مشکل میں ہو تو میں اس آیت کا ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ تسلی پائے۔ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا کیونکہ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل بے قرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ مطلب کہ خداوند کے آنے تک ہم اپنے مخالفوں کو نہ دیکھیں گے، جب تک خداوند نہ آ جائے اس کا دل خداوند قائم کے آنے رہتا ہے۔ تک، صحیح۔ یعنی کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں وہ خداوند اپنے خدا میں قائم رہتا ہے، اور میں کہوں گا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمیں ان سے کسی بھی صورتحال میں ڈرنا نہیں ہے۔ ہر طرح کے حالات میں خداوند پر بھروسہ رکھیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیندار مالدار ہو کر بھی سخی رہتا ہے اور وہ خوشی سے دیتا ہے، اور یہ اس نے اپنے آسمانی باپ سے سیکھا ہے۔ ہمارا خدا اچھوں اور بروں پر سورج کو چمکاتا ہے، اور راست اور بدکار دونوں پر بارش برساتا ہے، اور وہ ملامت کیے بغیر سب کے ساتھ سخاوت دکھاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ لکھا ہے کہ ایماندار اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت قائم رہے گی، اور اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ وہ اپنے آسمانی باپ کی طرح سخی ہوتا ہے، وہ لیتا نہیں بلکہ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ خوبصورت بات کہ خداوند کا خوف ہمیں اندرونی استقامت بخشتا ہے تاکہ اپنے بیرونی خوف سے لڑ سکیں۔ مسلسل خوف ہونے کے باوجود مثبت رویہ اپنا کر آگے بڑھتے جائیں۔ بہت سے ایماندار اور دیندار
खौफ के सामने साकिन खड़े रहकर मतलब उसके जाने तक आराम करते हैं। हाइबरनेशन। लेकिन जो दीनदार है वो खौफ में भी बांटता और मोहताजों जी। को देता है खुदावंद के आने तक। तो सही। खुदावंद की खिदमत करने वाले इससे अमली सबक हासिल करें। जी। भाई यूसुफ, बहुत से लोग धमकियों की वजह से काम करना छोड़ देते हैं। उनको अंदरूनी इत्मीनान है लेकिन वो सब इस खौफ में काम नहीं करते। लेकिन कुछ लोग डर और खौफ और धमकियों के बावजूद दिन रात बीज बोते रहते हैं, और पौलुस रसूल भी इनमें से एक था। जी, पतरस और और पतरस भी यूहन्ना। इनमें से एक था। पतरस भी उनमें से था। उन्होंने उसको कैद में डाला और खुदावंद का फरिश्ता आया और कैद खाना की नींव हिल गई। वो बाहर आ गए और इसके बाद वो हैकल में गए और वो जुर्रत और हौसले के साथ काम करते रहे। इसलिए भाई यूसुफ, मुश्किल हालात में काम करना ना छोड़ें, खुदा उनकी खातिर दिन आमीन। रात काम करें। आमीन। यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे और वापस आकर ज़बूर 113 का मुताला शुरू करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। आइए ज़बूर 113 का मुताला शुरू करते हैं। भाई यूसुफ, 113 ज़बूर का उन्वान क्या है? ज़बूर 111 और 112 का आगाज खुदावंद की हम्द करो से हुआ और ज़बूर 113 के शुरू और आखिर में यही जुमला है। इस ज़बूर में भी यही ख्यालात मौजूद हैं कि हक ताला जो करीम है, और अमूमन मैं कहूँगा कि बड़े लोगों को नुमाया लोगों की फिक्र होती है। वो मुफलस की परवाह नहीं करते, और जब आप एक अमीर आदमी को देखते हैं तो वो अमीर शख्स एक गरीब और मुफलस इंसान का ख्याल नहीं रखता। वो जैसे ही मशहूर होता है तो अपना माजी भूल जाता है। लेकिन खुदा के लिए लिखा है कि अब से अब तक खुदावंद का नाम मुबारक हो, आफताब के तलू से गरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंदो बाला है। और फिर लिखा है कि हक ताला रहीमो करीम है, वो गरीबों और मस्कीनों का ख्याल रखता है। जी बिल्कुल, वो फरोतनी से आसमानों जमीन पर अपनी नजर रखता है। वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता है ताकि उसे उमरा के साथ यानी कौम के उमरा के साथ बिठाए। वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। यह हमारा हक ताला हमारा रहीम खुदा है। उसकी अजमत बेमिसाल है। वो फरोतनी से पेश आया और कोई उसकी सखावत की इंतहा तक नहीं पहुंच सकता। सही, खूबसूरत बात। आइए मेहमानों से अब सवाल लेते हैं। जी, किसका सवाल है? मेरा सवाल 112 ज़बूर की तीसरी आयत से है। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। क्या ईमानदार की जिंदगी मालो दौलत से भरी रहती है? जिन ईमानदारों के पास मालो दौलत नहीं, क्या वो ईमानदारों में शुमार नहीं होते? अच्छा सवाल है। जी भाई यूसुफ। मैं कहूँगा क्या मालो दौलत का ताल्लुक आपकी दीनदारी से है? जी हाँ है। किन मानों में? मैं कहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि पैसों से खाना आता है लेकिन आसूदगी नहीं आती। पैसों से आपके लिए बिस्तर तो आता है लेकिन आराम नहीं आता। दवाई तो आ जाती है लेकिन सेहत नहीं। खुदाम के जरिए माली मुश्किलात के बावजूद इत्मीनान मिलता है। अगर आप ईमानदारों पर गौर करें तो क्या वो दौलतमंद थे? क्या रसूल बहुत ज्यादा अमीर थे? और क्या पौलुस का शुमार अमीर लोगों में होता था? पौलुस रसूल कहता है कि हम इस वक्त तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और मुक्के खाते हैं और आवारा फिरते हैं। और क्या इंसान की नजर में मसीह अमीर था? लिखा है, तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि अगरचे वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बना ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। पौलुस ने पहले तीमुथियुस के 6 बाब में ये लिखा है कि कुछ लोग दीनदारी को फायदा हासिल करने का जरिया समझते हैं, लेकिन दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफे का जरिया है। और मसीह ने यूहन्ना के 14वें बाब में ये फरमाया कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, और ये चीजें दुनिया आपको नहीं दे सकती, सिर्फ मसीह दे सकता है।
تاکہ آپ کے گھر میں اطمینان اور خوشی اور مسیح کی تسلی ہو، اور خداوند امیروں کے لاکھوں روپوں کے مقابلے میں ہمیں یہ بخشتا ہے اور ان کو تسلی اور شادمانی نہیں بخشتا، اور پھر دیندار کے گھر میں راست بازی، خوشی اور تسلی اور اطمینان کی دولت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ یہ پرانے عہد نامے والی برکات ہوں جو زمینی اور وقتی تھیں۔ عہد قدیم میں دولت خداوند کے اطمینان اور انسان کی دینداری کو ظاہر کرتی ہے، لیکن بھائی یوسف، موجودہ دنوں میں اگر ایماندار اگر وہ غریب ہو جائے یا پھر فرض کریں وہ بیمار پڑ جائے تو کیا ہم اس کے ایمان پر شک کریں؟ یعقوب رسول یہاں کہتا ہے کہ ادنا بھائی اپنے مرتبے پر فخر کرے۔ تو کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا؟ اس کی دولت پیسوں کی دولت جیسی نہیں، بلکہ ایمان کی دولت ہے۔ خدا نے اس جہان کے غریبوں کو چنا کہ ایمان میں دولت مند ہو، جسم کے لحاظ سے حکیم بہت سے اختیار والے نہیں، بلکہ خدا کی دنیا کے بہت سے بے وقوفوں کو چن لیا کہ وہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ ایمانداروں کے دکھ اور ان کی بیماری اور ان کی غریبی میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اس نے 7ویں آیت میں خدا کے کاموں اور رویے کا ذکر کیا کہ وہ کیسے پیش آتا ہے۔ لکھا ہے وہ مسکین کو خاک سے اٹھاتا ہے، اپنی قوم کے امرا کے ساتھ بٹھائے، تاکہ اسے امرا کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امرا کے ساتھ بٹھائے۔ اس پر آپ اپنی رائے دیجئے۔ لیکن بھائی یوسف، حق تعالی محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امرا کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امرا کے ساتھ بٹھائے۔ مجھے بتائیں کہ خداوند اپنے فرزندوں کو اٹھا کر کہاں بٹھاتا ہے؟ ہم نے کچھ دیر پہلے یہاں 2 آیات کا ذکر کیا۔ کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا، جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا؟ اور ہم لوکا 16 میں لازر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور وہ مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر باپ ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور جب امیر آدمی ان کو دیکھتا تو اس نے کہا کہ لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سر ڈبو کر میری زبان کو تر کرے۔ یہ واقعی ایسا شخص تھا جسے مزبلہ پر سے اٹھا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا۔ خداوند نے یہ کیا، اور لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو چن لیا، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کرے۔ اس نے ہمیں کیوں چنا؟ تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ اور اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ایمانداروں کے ساتھ کیا کیا۔ انسانی معیار کے مطابق ہم سب کی حالت ایسی تھی، ہم مزبلہ پر تھے، ہم سب کی حالت کچھ اچھی حالت نہیں تھی، مصرف بیٹے کی طرح، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں ان سے ہی اپنا پیٹ بھر لے، مگر کوئی اسے پھلیاں نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹا تو اس کے باپ نے اسے بہترین جامہ پہنایا، اس کے لیے بچڑا ذبح کیا۔ اور یہ تصویر ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس نے ہمیں مزبلہ سے اٹھا کر کیچڑ سے نکالا اور اپنے امرا کے ساتھ بٹھایا۔ وہ وقت آئے گا جب مسیح سلطنت کرے گا اور ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے، دکھ سہیں گے تو بادشاہی بھی کریں گے۔ ہم اس کے ساتھ جلال میں بادشاہی کریں گے۔ شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ میں خداوند کی محبت اور اس کی شفقت کا شکر کرتا ہوں۔ وہ غریب اور مسکین کا خیال رکھتا ہے، اس کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ اسے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ خداوند کا خوف حکمت ہے۔ ہم نے پچھلے زبور میں سیکھا کہ شیطان انسان کی رہنمائی کس طرف کرتا ہے، وہ اسے خوفناک نتائج کی راہ پر لے چلتا ہے۔ شیطان کے بارے میں پتہ ہونے کے باوجود ہم اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ زبور 111 اور 112 کو زبانی یاد کروں تاکہ جب بھی سوچنا پڑے کہ کون سا رویہ اختیار کروں تو مجھے زبور 112 میں بیان کردہ ایماندار کی برکات یاد آئیں، تاکہ مجھے یاد رہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں مجھے اس کے مانند بننا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں زبور 112 کی 7ویں آیت کے ساتھ آپ کو رخصت کروں گا۔ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خدا ان پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے۔ میرے ایماندار بھائیوں، ان الفاظ سے حوصلہ رکھیں، خداوند کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں، جان لیں کہ خداوند ہمارے دل کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔
خشوع للإله أبتغي دوما هداه في متاهات الحياة مسترجيا رضاه داعيا ربي الأمين ذاكرا فضل المعين شاكرا في كل حين للخير والنجاة أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع كل خير أو أمل كل قول أو عمل فليكن باسم الحمل يسوعنا المسيح فهو قد أحبنا قد هدى أقدامنا قد شفى أمراضنا وفيه نستريح أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع